وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا آقا دیاں سنبھال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. روتا رہیا امت نو بخشواڑ لئی آقا جی روتے رہے امت نو بخشواڑ کڈا ساڈا سونے نے خیال رکھیا کڈا ساڈا سونے نے خیال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. اور آقا دیا قدماں چ انج سر رکھیے آقا دیا قدماں چ انج سر رکھیے جویں میرے آقا دے بلال رکھیا جویں میرے آقا دے بلال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. بعد سب کو سنا انتہائی قابل صد عزت و احترام و تکریم جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس پوری کائنات کا خالق مالک رازق اور پالنہار ہے. اللہ تعالیٰ کی لاتعداد حمد و ثنا کے بعد کروڑوں درود حضور تاجدار کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات رونق ارض و سماوات حضور نبی معظم و محترم مکرم و محتشم رحمت سرداب قدم رازدار لوح قلم شہنشاہ عرب و عجم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر معزز حاضرین و سامعین. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید 26ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے حامیم حروف مقطعات ہیں والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی قسم اٹھانے کے بعد ایک برکت والی رات کا ذکر فرمایا ہے. اس میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے کہ اس رات سے مراد کون سی رات ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مفسرین کرام کی ایک پوری جماعت ہے کہ جن کا یہ خیال ہے کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے. لیکن بعض مفسرین کرام بالخصوص حضور کے صحابہ میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال ہے کہ اس رات سے مراد جس رات کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں برکت والی رات فرما رہا ہے
اس رات سے مراد شب برات ہے، اس رات سے مراد شب برات ہے، شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے جس کو ہمارے عرف میں شب برات کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ماہ شعبان ویسے ہی بڑا عظمت والا، برکت والا، فضیلت والا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جتنے روزے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں حضور اتنے روزے نہیں رکھتے تھے۔ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا، اور ایک اور روایت کے مطابق حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس مہینے کے اندر اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں، جبکہ مہینہ تو روزوں والا اگلا ہے، یہ تو نفلی روزے ہیں، کوئی فرض نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اس مہینے میں اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ اسامہ بن زید نے عرض کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی، یہ وہ مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان، حضور نے نام نہیں لیا، فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور نئے احکامات لاگو کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس اگلے آنے والے سال میں کس کس بندے نے مرنا ہے، کس کس بچے نے پیدا ہونا ہے، کس کس بندے کو کتنا کتنا رزق ملنا ہے، اس پر کتنی کتنی مصیبتیں آنی ہیں، کتنی آفتیں آنی ہیں، کتنی اس میں خوشیاں ملنی ہیں۔ یہ ساری باتوں کی تقسیم اس مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے بارے میں فیصلہ ہو تو میں حالت روزہ کے اندر ہونا چاہیے، مجھے حالت روزہ کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ شعبان کا لغوی معنی حضرات ہوتا ہے شاخ، حصہ، ٹکڑا۔ تو علماء فرماتے ہیں چونکہ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتوں کے بے شمار حصے، برکتوں کے بے شمار حصے اور خیر کثیر کے بے شمار حصے تقسیم ہوتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور قضا روزوں کے حوالے سے اگر کسی کے روزے قضا ہوں تو اگر اس مہینے کے اندر قضا کیے جائیں تو یہ بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے جو رمضان کے روزے قضا ہو جاتے تھے ایام مخصوصہ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو وہ روزوں کی قضا میں شعبان کے اندر کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ ماہ شعبان المعظم کے اندر نفلی روزے رکھے جائیں۔ دیکھیں یہ ماہ رمضان المبارک کا استقبال بھی ہے، اس مہینے کے اندر اگر روزے رکھے جائیں تو ماہ رمضان کا استقبال بھی ہو جائے گا اور ایک پریکٹس، ایک ریہرسل بھی ہو جائے گی۔ کوئی بھی کام ہے نا دنیا کا، ہمارے دوست کرکٹ کھیلتے ہیں تو پہلے ریہرسل کرتے ہیں، نعت خوان حضرات نعتیں پڑھتے ہیں تو پہلے وہ اس کا ریاض کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، مقررین بھی کرتے ہیں۔ تو ہر کام کے کرنے سے پہلے اگر کوئی پریکٹس ہو، ریہرسل ہو نا، تو جب وہ کام پرفارمنس آپ نے دینی ہوتی ہے تو بندہ اچھی طریقے سے وہ دے لیتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان مبارک بڑا برکت والا مہینہ ہے، رحمتیں برکتیں سمیٹنے والا مہینہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتوں برکتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے بندوں پر۔ تو اس مہینے کی تیاری کے لیے اگر اس مہینے کے اندر کچھ نفلی روزے رکھ لیے جائیں تو بڑا ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی اس مہینے کے شروع میں 3 روزے رکھ لے، 3 درمیان میں رکھ لے اور 3 آخر میں رکھ لے، 3 شروع میں، 3 درمیان میں، 3 آخر میں، تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے اندر شامل فرما لے۔ اتنا فضیلت ہے، ایک تو رمضان کا استقبال کا ثواب مل جائے گا اور دوسرا اس مہینے کی جو فضیلت ہے ہمیں وہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام نے اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس طرح بیان فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سب سے عیاں اس حدیث سے ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح مجھے تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، جس طرح مجھے تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، اس طرح ماہ شعبان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضور کے ساتھ منسوب ہو گیا ہے، اور جو چیز حضور کے ساتھ منسوب ہو جائے وہ چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے، وہ عظمت والی ہو جاتی ہے، وہ شان والی ہو جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ رحمتیں برکتیں سمیٹنے والا مہینہ ہے، اور اللہ کی رحمت تو
بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں۔ توجہ سے بات سننی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، اور ان 100 حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو صرف ایک حصہ عطا فرمایا کہ دنیا پر جتنی اللہ کی رحمت ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر جتنا رحم ہے، ماں کے دل کے اندر بچے کے لیے جتنا رحم ہے، باپ کے دل کے اندر جتنی محبت ہے، جتنی رحمت ہے، بڑوں کے دل کے اندر چھوٹوں کے لیے جو رحمت ہے، جانوروں کے دلوں کے اندر جو ان کے بچوں کے لیے رحمت ہے، بادشاہ اگر رحم کر رہا ہے یا عام آدمی رحم کر رہا ہے، اس پوری دنیا پر جتنا رحم اور جتنی رحمت آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے۔ لیکن جو اگلی بات ہے نا، وہ بڑی کمال ہے۔ فرماتے ہیں وہ جو 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ جب کل قیامت کا دن آئے گا نا، قیامت کا دن آئے گا تو وہ 99 حصے اللہ ساری کی ساری رحمت اپنے نبی کے غلاموں پہ فرمائے، اپنے نبی کے غلاموں پہ فرمائے۔ کتنی رحمت ہوگی! اللہ کی رحمت پہ یقین رکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ روایت کے اندر آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص ایسا ہوگا جس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو نیکیاں پوری ہوں گی، صرف ایک نیکی کی کمی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا جا حشر کے میدان سے کسی سے ایک نیکی لے کے آ جائے، تیری بخشش ہو جائے گی۔ وہ جائے گا، اپنی سگی ماں کے پاس جائے گا، سگے باپ کے پاس جائے گا، جگری یاروں کے پاس جائے گا، وفادار دوستوں کے پاس جائے گا۔ حشر کے میدان میں کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ جو دنیا میں جان اٹھاتے تھے، جان قربان کر دینے کی باتیں کیا کرتے تھے، حشر کے میدان میں کوئی ایک نیکی سے نہیں دے گا۔ بلاخر اس کی ملاقات ایک ایسے بندے سے ہوگی جو اس کا ہاتھ پوچھے گا تو یہ سے کہے گا کہ میرا تو کام بن گیا تھا، بس ایک نیکی کی کمی ہے، اگر کہیں سے مل جائے تو میرا کام بن سکتا ہے۔ تو وہ دوسرا بندہ کہے گا تجھے تو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، میں وہ گناہگار ہوں کہ جس کے پاس ہے ہی بس ایک نیکی، میرے پلڑے میں سارے گناہ ہی گناہ ہیں، ایک ہی نیکی میرے پاس ہے، چل تو لے جا، تیری تو بخشش ہو نا، میرا جو ہوا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ وہ پہلا بندہ نیکی لے کے خدا کی بارگاہ میں آئے گا، میں خدا کی رحمت کی بات کر رہا ہوں، خدا کی بارگاہ میں آئے گا۔ اللہ کریم فرمائے گا اے میرے بندے نیکی کہاں سے لے کے آیا ہے؟ حشر کے میدان میں نفسا نفسی کے عالم میں تجھے نیکی کس نے دے دی ہے؟ عرض کرے گا اللہ سونیا میں اپنی ماں کے پاس گیا، میں اپنے باپ کے پاس گیا، میں اپنے جگری یاروں کے پاس بھی گیا ہوں، کسی نے مجھے نیکی نہیں دی ہے، لیکن یا اللہ حشر کے میدان میں ایک تیرا بندہ ایسا بھی تھا جس کے پاس فقط ایک ہی نیکی تھی، باقی سارے ہی سارے گناہ تھے، اللہ جی اس نے ایک نیکی مجھے دے دی ہے، میری نیکیاں پوری ہو گئی ہیں، اب تو مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے، اب تو مجھے جنت کا حقدار بنا دیا جائے۔ اللہ کریم فرمائے گا اے میرے بندے جس بندے نے تجھے نیکی دی ہے وہ تیرا محسن ہے، جس نے تجھے نیکی عطا کی ہے وہ تیرا محسن ہے، اور اپنے محسنوں کو بھول جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، اپنے محسنوں کو بھول جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، تو اس طرح کر اس دوسرے بندے کی شفاعت کر، اس کی سفارش کر، ہم تیری سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ پہلا بندہ دوسرے کی شفاعت کرے گا، دوسرے کی سفارش کرے گا، اللہ پہلے کی شفاعت کی برکت سے دونوں کو جنت داخل فرمائے گا۔ کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھا مولا تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے، کیونکہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم بگدا but
کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ قرآن ویسے نہیں کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوا کرو۔ ہم میں اور کافروں میں فرق یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے ہیں، اور کافر جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہیں۔ ان کے ہاں جب کسی کی فوتگی ہو جائے، کسی نوجوان بندہ کوئی فوت ہو جائے یا ان کا رشتہ دار فوت ہو جائے، تو وہ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، کئی لوگ مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس کوئی ذات نہیں ہے جس پر وہ بھروسہ کریں۔ ہمارے پاس ایک ذات ہے جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک آسرا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا اس میں ہوگی۔ ہمارے پاس ایک آسرا ہے، ایک سہارا ہے، ہم جس پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں صبر عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب یہ اپنے بدن کو گناہوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان المعظم اپنے دل کو پاک کرنے والا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان اپنی روح کو پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ تو جو بندہ ماہ رجب کے اندر اپنے جسم کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، اور ماہ شعبان کے اندر اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، تو ماہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی روح کو پاک فرما دیتا ہے۔ جو بندہ رجب کے اندر جسم کو پاک نہیں کرے گا اور شعبان کے اندر دل کو پاک نہیں کرے گا، تو رمضان کے اندر پھر اسے تراویح میں مزہ نہیں آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم سے تراویح میں کھڑا نہیں ہویا جاتا، ہمیں تو مزہ ہی نہیں آتا قرآن سننے میں، کوئی وہ برکت کوئی وہ محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم تیاری نہیں کرتے، رمضان کے آنے سے پہلے اس کا استقبال نہیں کرتے، وہ رحمتیں وہ برکتیں نہیں سمیٹتے۔ تو حضرات گرامی قدر اگر رمضان کی وہ رحمتیں وہ برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو رمضان کے آنے سے پہلے اس برکت والے ماہ شعبان جو رسول اللہ کا محبوب مہینہ ہے، رسول اللہ نے جسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس مہینے کے اندر آپ اپنے خود کو عبادت کا عادی کریں، رات کو جتنے مرضی نوافل کریں۔ دیکھیں ابھی شعبان کا مہینہ ہے، یہاں پر ساری نفلی عبادت ہے، آپ جب چاہے روزہ رکھیں، جب چاہے افطاری کریں، کوئی پابندی نہیں، نفلی ہے۔ رات کو چاہے 2 رکعتیں پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، لازمی نہیں ہے۔ لیکن رمضان کے اندر 20 تراویح رکعت جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، وہ پڑھنا پھر لازمی ہے۔ اگر وہ چھوڑیں گے تو پھر گناہ ہوگا۔ تو ابھی سے اگر آپ رمضان کی تیاری شروع کر دیں گے تو آپ کے لیے رمضان کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ حضرات گرامی کے اندر ماہ شعبان المعظم کا ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو 14 تاریخ اور 15ویں رات کو شب برات، جسے ہمارے لوگ شب رات کہتے ہیں، یہ شب رات نہیں ہے، شب برات ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے نجات، شب برات یعنی نجات والی رات۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ اس رات کو شب برات کہہ دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، مشکات کے اندر یہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے یعنی شب برات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق جیسے اس کی شان کے لائق ہے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور رات سے لے کے صبح صادق تک اللہ کی رحمت بندوں کو آواز دے کے پکارتی ہے کوئی رحمت طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، آج ہم اسے بخش دیں، ہے کوئی ہم سے رزق مانگنے والا، ہم اسے رزق دے دیں، ہے کوئی ہم سے عافیت مانگنے والا، عزت مانگنے والا، ہم اسے عزت عطا کر دیں۔ حضور فرماتے ہیں صبح صادق تک یہ آواز آتی رہتی ہے، لیکن خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس لمحوں میں ان بابرکت گھڑیوں میں اٹھ کے اپنے رب کو منا لیتے ہیں، ورنہ رب کی رحمت آوازیں دے رہی ہے۔ اور پھر میں نے کہا تھا نا کہ پچھلی راتی رحمت ربی دی تے کرے بلند آواز اے بخشش منگنے والے عطائی اے کھلائے دروازہ رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکا کرے ہرے بوٹایا سے امید میری دا تے کر دے میوے بھرے
عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہے ایک دن حضور علیہ السلام میرے گھر کے اندر تشریف فرماتے، میرے حجرے میں تھے حضور علیہ السلام، تو فرماتی ہے آدھی رات کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا حضور علیہ السلام اپنے بستر پر موجود نہیں۔ میں پریشان ہو کے گھر سے باہر نکلی حضور کو دیکھنے کے لیے، تو میں نے دیکھا حضور علیہ السلام جنت البقیع قبرستان کے اندر موجود ہے۔ حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا عائشہ پتہ ہے آج کون سی رات ہے، کتنی فضیلت والی رات ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی شب برات ہے۔ حضور نے فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اب قبیلہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا، ویسے تو عرب کے اندر ہر بندے نے بکریاں رکھی ہوئی تھیں، لیکن قبیلہ بنو کلب ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جن لوگوں نے بے شمار بکریاں رکھی تھیں، بے شمار لاتعداد ان لوگوں کے پاس بکریاں تھیں۔ اب ایک بکری کی پشت پہ کتنے بال ہوتے ہیں بندہ گن نہیں سکتا، اور حضور فرما رہے ہیں ان کی ساری بکریوں کی پشتوں پہ جتنے بال ہیں، گویا حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اتنی تعداد میں کہ ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی کا ضرورت اس عمل کی ہے، یہ جو برکت والی رات ہے شب برات، اس رات کے اندر عبادت کی جائے، اور اگر عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم پٹاخے بھی نہ ماریں، گناہ بھی نہ کریں۔ یہ پٹاخے مارنے والی رات نہیں ہے، یہ شرارتیں کرنے والی رات نہیں۔ ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی تہوار ہے تو وہ اسپیشل بازار سے لے کے آتے ہیں۔ اگر کوئی دکاندار رکھتا ہے تو اسے بھی سمجھائیں کہ یہ رات ضائع کرنے والی نہیں ہے، یہ تو بخشش سمیٹنے والی رات ہے۔ تو ایسی جو راتیں ہوتی ہیں جن راتوں کے اندر عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے، اگر ان راتوں کے اندر گناہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مکے کے اندر ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، ایک نیکی کرو مکے کے اندر 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن مکے کے اندر ایک گناہ کرو تو گناہ بھی 1,00,000 لکھے جاتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ جن لمحات میں جن گھڑیوں میں نیکی کرنے سے خوش ہوتا ہے، اگر ان گھڑیوں میں ان لمحات میں گناہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض بھی تو نہیں ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس جبریل آیا اور آ کر مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ شب برات کو رحمتوں کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن چند ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ شب برات والی رات میں بھی نہیں بخشتا۔ چند ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ شب برات والی رات میں بھی نہیں بخشتا ہے۔ وہ کون کون سے؟ فرمایا یا رسول اللہ پہلا وہ بندہ جو جادوگر ہے، جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے، یہ ایسا کبھی ناپسندیدہ پلید قسم کا عمل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا مستحق بندہ بن جاتا ہے اور کبھی سکون نہیں حاصل کر سکتا۔ دوسرے بندے کا سکون برباد کر کے بندہ کبھی بھی خود سکون میں نہیں رہ سکتا۔ جو دوسروں کا سکون برباد کرنے کے لیے اس پہ جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنتوں کا مستحق بھی بن جاتا ہے اور اپنا سکون بھی کھو دیتا ہے، اور شب برات جیسی بابرکت رات میں بھی اللہ تعالیٰ اسے بخشتا نہیں۔ تو ایسے کبھی عمل سے بچنا چاہیے۔ دوسرا فرمایا یا رسول اللہ زنا پر اصرار کرنے والا، زنا کرنے والا بندہ ایسا بدبخت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شب برات والی رات میں بھی نہیں بخشتا۔ بڑا کبھی عمل ہے، اسلام نے اس کی جو حد اتنی سخت مقرر کیا وہ ویسے ہی نہیں کی۔ انسان کی زندگی تباہ کر دینے والا، دل کا سکون ختم کر دینے والا، چہرے کی رونق ختم کر دینے والا یہ عمل ہے جسے زنا کہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے یہ عمل بھی۔ ایک علامہ صاحب سے میں نے یہ واقعہ سنا تھا، کہتے ہیں کہ ملتان کا ایک شخص تھا، بڑا امیر کبیر، 7 پیٹرول پمپ اس کی ملکیت کے اندر تھے، امیر کبیر کاروباری آدمی تھا، لیکن اس کی بری عادت یہ تھی کہ وہ زنا کرتا تھا، زنا پہ اصرار کرتا تھا۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ زنا دنیا بندے کی زندگی تباہ کر دیتا ہے، تو وہ بندہ زناکار تھا، اللہ کی طرف سے اس پر ایسی پکڑ آئی کہ اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، وہ جو اس کے پیٹرول پمپس تھے وہ سارے ختم ہو گئے، اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ ایک ریڑھی لگانے پہ مجبور ہو گیا، اب جو اس نے ریڑھی لگائی نا
اس ریڑھی پہ اس نے بڑا سا لکھے لگوایا، لوگوں سن لو زنا فنا ہے، زنا فنا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ زنا فنا ہے، بندے کی زندگی تباہ کر دیتا ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی بندے کی تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو اسلام کے اندر حد ہے، بعض جو لبرل قسم کے لوگ ہیں نا اور قادیانی قسم کی ذہنیت رکھنے والے، وہ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اتنی سخت سزا کیوں ہے کہ غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو اسے 100 کوڑے لگوائے جائیں، اور اگر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اسلام کے اندر سزا یہ ہے کہ اسے سنسار کیا جاتا ہے، پتھر مار مار کے اسے مار دیا جاتا ہے۔ اور ایسا ہوا ہے حضور کے ایک صحابی سے ہو گیا، لیکن صحابی معصوم نہیں ہے، صحابہ سے بھی گناہ ہو جاتے تھے، لیکن وہ ہستیاں بڑی پاکیزہ ہستیاں تھیں۔ حضور کے جس صحابی سے یہ عمل ہوا ان پر گواہیاں نہیں تھی، انہوں نے خود اقرار کیا، کیونکہ یہ جو ہستیاں ہیں نا صحابہ کرام، یہ بڑی پاکیزہ ہیں۔ ہر صحابی نبی، بابا سے بلند کہو، ہر صحابی نبی۔ میں سمجھتا ہوں جس بندے نے یہ نعرہ لگوایا بڑا سوچ کے لگوایا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اب ان صحابی پر گواہیاں نہیں تھی، لیکن خدا کا خوف، اتنی پاکیزہ ہستیاں تھیں، خدا کا خوف اتنا تھا کہ مجھے دنیا میں سزا مل جائے لیکن آخرت میں نہ ملے، تو انہیں سنسار کیا گیا، پتھر مار مار کے انہیں مار دیا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب انہیں پتھر مارے جا رہے تھے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، کبھی بیٹھ جاتے، کبھی مسجد کے اندر جاتے، کبھی باہر آتے، بے چین ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو حکم دیا کہ اس پہ حد لگاؤ، اب خود ہی بے چین ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ جو میں نے حکم دیا تھا نا وہ میری شریعت تھی، اور یہ جو میری بے چینی ہے نا یہ میری محبت ہے، یہ جو میری بے چینی ہے یہ میری اپنے غلام کے ساتھ محبت ہے۔ تو حضرات گرامی کہتے ہیں یہ اتنی سخت سزا زنا پر اس لیے دی گئی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ناپسندیدہ عمل ہے اور انتہائی کبیرہ عمل ہے۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کرنے والا بندہ، زنا کرنے والا بندہ شب رات میں بھی نہیں بخشا جاتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا یا رسول اللہ شرابی، شراب پینے والا بندہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ اسے شب برات میں بھی نہیں بخشتا، شب برات برکت والی رات میں بھی اللہ اسے نہیں بخشتا ہے۔ ہمارے یہاں جب کسی بندے کے پاس دولت آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے تو وہ اسلامی حدود کو بھول جاتا ہے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ شادیوں کے موقع پہ لوگ محفل موسیقی رکھ کے اور شراب کی محفلیں رکھ لیتے ہیں۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے، جو رب دولت دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور پھر شادی جیسی بابرکت تقریب، یہ ذہن میں ہونا چاہیے شادی اسلامی تقریب ہے، یہ اسلامی ایک موقع ہوتا ہے، اسلامی کام ہے۔ جس طرح کوئی بندہ حج کر کے آئے حضرات اور آپ اسے لینے کے لیے جائیں اور ساتھ بینڈ باجے والے کو لے جائیں تو لوگ آپ کو اچھا کہیں گے یا برا؟ یا کوئی بندہ اعتکاف سے اٹھ کے گھر جا رہا ہو، آپ ساتھ ڈھول والوں کو بلا لیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ یار اسلامی کام، آپ ساتھ ڈھول بجا رہے ہیں۔ اسی طرح جو شادی ہے یہ بھی اسلامی کام ہے، اس پر اسلامی حدود سے، شریعت کی حدوں سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ جو شراب پینے والا شرابی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس بابرکت رات میں بھی نہیں بخشتا ہے۔ اور چوتھا فرمایا یا رسول اللہ سود کھانے والے جو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ہے اس رات میں بھی، چغل خوری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی نہیں بخشتا ہے، اور والدین کے نافرمان کو اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی نہیں بخشتا ہے۔ والدین کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہ میں سے، حضور نے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے وہ کل جب قبر کے اندر جائے گا نا تو اسے میری پہچان نصیب نہیں ہوگی، چاہے جتنے بھی نیک عمل لے کے آ جائے، جب قبر کے اندر جائے گا تو اسے میری پہچان نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے حضرات گرامی قدر اس بابرکت رات میں بجائے کہ آپ دوسرے لوگوں کو میسیجز کر کے معافیاں مانگیں، پہلے اپنے قریب دیکھیں، اگر والدین ناراض ہیں تو ان کو راضی کریں، دوست احباب رشتہ دار ناراض ہیں تو ان کو راضی کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نقطہ رحمی کرنے والے بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ ناراضگیاں بنا لیتے ہیں، رشتہ داروں میں قریبی خونی رشتے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگیاں اور سال ہر سال ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں، جبکہ مومن کی تو یہ شان ہی ہے۔ اور یہ جو میں نے پیچھے بندے آپ کو گنوائے ہیں نا، ان بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے کہا کہ جو بندہ دل کے اندر بغض رکھتا ہے، مومن مسلمان کا دل کے اندر بغض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں بخشتا ہے۔ تو مومن کی تو یہ شان ہے کہ اس کی محبت بھی خدا کے لیے، اس کی نفرت بھی خدا کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، ہماری محبتوں کا مرکز بھی خدا کی ذات، ہماری نفرتوں کا مرکز بھی
خدا کی ذات ہے۔ ویسے اپنی ذات کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی بنانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرات گرامی کا آخری حدیث، وقت مختصر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شعبان کی 13ویں رات تھی، جبریل میرے پاس آیا اور آ کر مجھے کہا کہ یا رسول اللہ اٹھیے اور عبادت کیجیے اور اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں اٹھا، میں نے نماز پڑھی، دعا کی، صبح صادق کا وقت ہوا تو جبریل میرے پاس آ گیا۔ یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کی امت کے ایک حصے کو بخش دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے مجھے رونا آ گیا کہ میری امت کا ایک حصہ بخشا گیا، باقی کا کیا بنے گا؟ جبریل واپس چلا گیا۔ حضور فرماتے ہیں شعبان کی 14ویں رات آئی، جبریل پھر میرے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ اٹھیے، عبادت کیجیے، اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کیجیے۔ حضور فرماتے ہیں میں اٹھا، عبادت کی، امت کی بخشش کے لیے دعا کی۔ صبح صادق کا وقت آیا تو جبریل پھر خوشخبری لے کے آیا، یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کی امت کے 2 حصوں کو بخش دیا۔ حضور پھر رونے لگے، فرمایا وہ جو ایک حصہ بچ گیا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، کتنی محبت ہے اپنی امت سے۔ جبریل نے کہا مجھے تو علم نہیں ہے، واپس چلا گیا۔ حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ شعبان کی 15ویں رات آ گئی، شب برات والی رات آ گئی۔ حضور فرماتے ہیں پھر جبریل نے مجھے جگایا، عبادت کا کہا، دعا کا کہا اور صبح صادق کے وقت آ کر مجھے خوشخبری دی، یا رسول اللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے آپ کی ساری امت کی بخشش فرما دی۔